کہ آپ بھی یہ نیت کریں، اب یہ ارادہ کریں کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ یاد رکھیے انسان جب مر جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اگر کوئی انسان ولد صالح چھوڑتا ہے، اسے حافظ قرآن بناتا ہے، اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے، اسے صحیح سمت دکھاتا ہے، تو مرنے کے بعد یہ نام اعمال جاری رہتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه علم ينتفع به او صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له۔ اس لیے ارادہ کریں کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کی عظمت اس کی دل میں بٹھائیں گے اور خود قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مظفر پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی اور اس اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا رافع صاحب نبی، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کے چراغ روشن کرنا ہے، جو درسیات پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ قلمی میدان کے شہسوار بھی ہیں، اسی کے ساتھ کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں مولانا موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے قلب و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ موصوف تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حاضرین، خواتین، معزز خواتین، علماء کرام، معززین اور عزیز طلباء، الحمدللہ اس سالانہ پروگرام میں اور اس بچے کی دستار بندی کی اس مجلس میں اور بچوں کے ثقافتی پروگرام میں شرکت ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ یہ نیچی در و دیوار والا اور بوسیدہ عمارت والا یہ چھوٹا سا مدرسہ، جس میں یہ چھوٹے اور معصوم بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے یہ اساتذہ، میں سمجھتا ہوں کہ معمولی مشاہدے پر ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ادارہ اور چھوٹے سے دور افتادہ گاؤں میں، جہاں آبادی کا تناسب بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اس چھوٹے سے ادارے میں
इस छोटे से मदरसे में सही मानों में मुझे किसी बड़े से बड़े मदरसे और किसी बड़े से बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अक्स साफ नजर आ गया। और जो कुछ बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जो उनकी सरगर्मियां देखने में आई, दिल से दुआ निकली और ये ख्याल आया कि जो लोग इस छोटे से पौधे में पानी दे रहे हैं, जो इसे सींच रहे हैं, खुदा की कसम उनका ये पानी देना और उनका इस मदरसे में ताउन करना, उनका इस मदरसे में अपना पैसा लगाना ज़ाय नहीं होगा इंशाअल्लाह, अगर उन्होंने इखलास के साथ इस मदरसे को सींचा है और सींच रहे हैं। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेक काम करने वालों का सवाब ज़ाय नहीं करता। मैं आखिरी कहता हूँ और अपने मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस चमन को सींच रहे हैं, जो इस बाग की बागबानी कर रहे हैं, जो इस गुलसिता के माली हैं और जो यहाँ खिलने वाले फूलों को तरोताज़गी बख्श रहे हैं और उनकी तालीम का और तरबियत का इंतज़ाम देख रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जिस अंदाज में बच्चों ने तकरीरें पेश की, छोटे बच्चे हैं, ये मालूम हुआ कि प्राइमरी तक की यहाँ तालीम है। जिस हौसले के साथ और जिस खूबी के साथ उन्होंने तकरीरें पेश की, बेधड़क अंदाज में, लबो लहजा भी अच्छा और बहुत जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, कहीं नहीं लगता कि ये जो नस्ल है आज जो यहाँ परवान चढ़ रही है, यहाँ परवरिश पा रही है, कल ये कुछ बड़ा करके नहीं दिखाएंगे। यकीनन ये पौध जो यहाँ से उठेगी वो बहुत कुछ करने का अज़्म लेकर उठेगी और आइंदा जो क़यादत होगी और मुस्तक़बिल की जो बागडोर होगी, जाहिर सी बात है इन्हीं नौजवानों के हाथ में होगी मुस्तक़बिल की बागडोर। दिल से दुआएं निकली, कहीं वो सकाफती प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया और कैसा खूबसूरत मैसेज दिया समाज को, और फिर एक बच्चे की दस्तारबंदी इस छोटे से मदरसे में हिफ्ज़ का शोबा भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहाँ पे कुरान याद कर रहे हैं और एक बच्चे ने जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-12-13 साल का ये बच्चा है जिसने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। मैं समझता हूँ कि इस मदरसे का मकसद पूरा हो गया। ये मदरसा अपने मकसद में और अपने क़याम के मकसद में कामयाब तो है, क्या इसको कोई नाकाम कर सकता है? कि इन दीवारों का और इस कैंपस का, इसमें जो कुछ मेहनत की जा रही है वो इतारत चली गई है? नहीं, कोई ये नहीं कह सकता। ये एक बच्चा अगर हमने उसको कुरान की तालीम से आरास्ता कर दिया, उसके सीने में इसकी चटाइयों पर बैठकर कुरान की दौलत सिमट आई और उसने अपने सीने में कुरान की दौलत समो ली, तो ये मदरसा ये कामयाब है, ये कामयाब है। और इंशाअल्लाह जो कुछ इसमें लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत वसूल होगी। ये छोटा सा स्टेज ऐसा महसूस हुआ कि किसी बड़े से बड़े स्टेज से कम नहीं है। यहाँ पे कुरान की मजलिस सजाई गई और उसके हम सब गवाह बने और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके गवाह बने और उन्होंने वो मंजर देखा कि जब एक बच्चे ने कुरान की आयतें पढ़ी और उसके सर पर दस्तार बांधी गई और उसका नाम पुकारा गया, उसने कुरान पाक की आयत पढ़कर ये रस्म पूरी की, हिफ्ज़ कुरान की रस्म पूरी की। ये हम सारे लोग उसके गवाह बने, ये छोटे बच्चे उसके गवाह बने। इंशाअल्लाह ये लम्हा यादगार रहेगा और ताज़िंदगी उनके दिमागों में नक्श रहेगा और उनके लिए गोया एक तरह से रोशनी दिखाने का काम करेगा। बहुत मुबारकबाद है यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के असातिज़ा और बतौर ख़ास
جس استاذ نے اس بچے پر محنت کی اور اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اور اس بچے کی کوششوں کو بھی اور اس کی محنتوں کو بھی سلام کیا جانا چاہیے۔ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ چھوٹا سا ادارہ جس میں ماشاءاللہ پورے علاقے کو روشن کر رکھا ہے، یہ پتہ چلا کہ یہ چھوٹا سا ادارہ مدرسۃ الفرا کے نام سے 300 طلبہ اس میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور تعلیم بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے یا ہم یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ تعلیم بھی اچھی ہو رہی ہے، جس کا ہم نے مظاہرہ یہاں پر دیکھا، تو چیزیں بچوں نے پیش کی۔ یہ ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو پورے علاقے کو روشن کر رہا ہے اور پورے علاقے کو منور کر رہا ہے۔ لوگ دور دور سے اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں اور یہاں پہ ان کی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بچے یہ طرح حقیقت کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں، میری آواز ان تک بھی پہنچ رہی ہوگی۔ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جب ہمارے کانوں میں پڑیں گی، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ باتیں دماغوں میں پھنس جائیں، دلوں میں پھنس جائیں اور ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ کوئی بہت تقریر کا روپ نہیں دکھانا ہے، یہ نہیں دکھانا ہے، لیکن کچھ باتیں شاید دل سے نکلیں اور دل پر اثر کر دیں، اور یہی میری کمائی ہے، آپ کی کمائی ہے۔ یہ بچے کچی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، یہ معصوم بچے کچی مٹی کو جس طرح چاہے کمہار اس کو جس نقشے میں چاہے اور جس سانچے میں چاہے ڈھال دے۔ یہ دوسرا جنم ہوتا ہے بچوں کا مدرسے میں۔ ایک جنم تو اس کے والدین کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں، والدین سبب بنتے ہیں، لیکن ایک دوسرا جنم ہوتا ہے اور ایک دوسری گویا پیدائش اور ولادت ہوتی ہے بچوں کی، وہ مدرسے میں ہوتی ہے، مکتب کی چٹائی پر ہوتی ہے، اس کے مشفق اساتذہ کرام کے سامنے ہوتی ہے، اس کی مشفق استادیوں کے سامنے ہوتی ہے، اور پھر بچہ جو کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے وہ پھر ایک قیمتی جوہر بن جاتا ہے، اس کے جوہر پھل جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ یہ تو خیر ابن آدم، یہ تو خیر انسان ہے، یہ تو خیر گوشت اور روح اور جان اور شعور رکھنے والی مخلوق ہے، اس کو اگر سلیقے سے تراش دیا جائے تو اس کی اونچائیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پھر فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر یہ مسجد ملائک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اچھی نگہداشت مل جائے، اگر اس کو اچھی نگرانی مل جائے، اس کمزور سے چھوٹے سے بچے کو، اس کچی مٹی جیسے، اس کچے نقش جیسے بچے کو، ان معصوموں کو جو آپ کے سامنے ظاہر و تلمس طے کرتے ہیں، جو آپ کے مدرسے میں آتے ہیں اور جن کو قدرت نے اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں بطور امانت کے دے دیا ہے، چاہے وہ والدین ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بچے میری اپنی ملکیت ہے، میری جاگیر ہے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ امانت ہے ان کے ہاتھوں میں خدا پاک کی، اور اس کے بارے میں ان سے پوچھو گی، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کے بارے میں اس کے ماتحتوں سے پوچھو۔ یہ ان کو اگر بہترین نگہداشت مل جائے، بہترین تربیت مل جائے، بہترین تعلیم مل جائے، پھر تو ان کی بلندیوں کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ وہ جوہر ہے اللہ پاک نے، آپ دیکھ لیجیے قرآن پاک میں اس کمزور سے انسان کو کیا کیا القابات سے نوازا ہے اور کیا کیا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیسی عزت دی، کیسی رفعت دی۔ یہ یہی بچے تو ہیں، یہ یہی نسل انسانی تو ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہیں فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. شرط یہ ہے کہ ان کو بہت اخلاص کے ساتھ ان کو تراشا جائے، ان کی تعلیم کا بہترین انتظام ہو، ان کی تربیت کا انتظام ہو. اس کے لیے ذمہ دار والد بھی ہے، والدہ بھی ہے. اور یہ ذمہ داری اگر ہم سمجھیں گے تبھی ہمارا معاشرہ بہترین ہوگا اور پھر دھیرے دھیرے حالات بدلیں گے. اور جس طرح ہم اس پہ محنت کرتے چلے جائیں گے اپنے بچوں کی بہترین تربیت پر، ان کی بہترین نگہداشت پر، انشاءاللہ نقشہ بدلتا چلا جائے گا. ہم نے اپنے نونہالوں کی قدر نہیں کی. درحقیقت کچھ قومیں اپنے نونہالوں کی بہت قدر کرتی ہیں. وہ ایک ایک بچے کی، ایک ایک جان کی، ایک ایک روح کی ایسی قدر کرتی ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہی حقیقت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک نفس کو جس نے زندہ کر دیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا خون بہا دیا. اس ایک نفس کو زندہ کرنا اس کی اچھی تعلیم و تربیت سے بھی بات ہے. اس کو اگر آپ نے اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دیا تو اس نے آپ نے اس کو زندہ کر دیا، اس نے آپ نے اس کو ایک معراج عطا کر دی، اور پھر وہ پوری انسانیت کی ایک مثال بن جائے گا. وہ ایک چراغ کی مانند ہوگا جس سے نہ جانے کتنی شمعیں جلیں گی. اور اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا، ایک تو ظاہری قتل اور ایک اس کے اخلاق کا قتل کر دیا، اس کی تعلیم کا قتل کر دیا، اس کو عمدہ تعلیم نہیں دی، اس کی اچھی نگہداشت نہیں دی، اس کو کسی خضر و درخت کی طرح چھوڑ دیا جس کی شاخیں ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، جس میں کانٹے اڑاتے ہیں اور پھول مر جاتے ہیں، ایسے چھوڑ دیا. تو پھر آپ نے اس کو خود اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. والد کی ذمہ داری ہے. اس میں پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا افضل من اجر حسن، وہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی والد نے، کسی باپ نے کسی بیٹے کو اچھی تربیت سے زیادہ بہترین اس کو کوئی تحفہ اور کوئی عطیہ نہیں دیا. ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین گفٹ اور سب سے بہترین عطیہ جو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کرے، اس کی اچھی تربیت کا انتظام کرے. ہم کہاں اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ ہم کہاں اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت دی ہے تو آپ پر ایک امانت دی ہے. وہ بچہ قوم کا ہے، وہ بچہ اپنے وطن کا ہے، وہ بچہ اپنی ملت کا ہے، وہ بچہ صرف آپ کا نہیں، وہ آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے. اس امانت کو آپ سنبھال کر اس امانت کو بہترین انداز میں اس کے مالک کے لیے لوٹا دیں، اور اس کو قوم کے لیے، اس کی ملت کے لیے، اس کے مذہب کے لیے، اس کے دین کے لیے، رفعت اسلام کے لیے اس کو وقف کر دیں. یہ دلوں سے اس کی معاملہ چلتا ہے، یہ نظر سے یہ معاملہ چلتا ہے، اور یہ جذبے سے یہ معاملہ چلتا ہے. مائیں کیا سمجھتی ہیں ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کوئی بھی عظیم آدمی، کوئی بھی عظیم شخص جو دنیا میں گزرا ہے اس کی کامیابیوں کے پیچھے مائیں ہوتی ہیں. اس کی کامیابیوں کے پیچھے ماؤں کا کردار ہوتا ہے. جب مائیں عظیم ہوتی ہیں تو پھر قوم عظیم ہوتی ہے. آج ماؤں نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ آج اگر قوم کو افراد نہیں مل رہے ہیں، بے راحتی بڑھتی جا رہی ہے، نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے، تو اس کی ذمہ دار مائیں تھیں. انہوں نے ان کی گودیں سونی ہو گئی، ان کی گودیں سونی ہو گئی. اب کوئی عزم و ہمت کا پیغام نہیں پیدا ہوتا، کوئی ایمان اور یقین کا جہان نہیں پیدا ہوتا، تو یقیناً انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. مائیں اچھی نسلیں دیتی ہیں. ایک مشہور مقولہ ہے، نپولین بوناپارٹ ایک مشہور لیڈر جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اس کا ایک مقولہ ہے، اور اس نے ایک بات کہی جو سنہری حرفوں سے جس کو لکھا گیا اور تاریخ کے حافظے میں یہ جملہ محفوظ ہو گیا، لوگ اس کو نقل کرتے ہیں. اس نے کہا کہ تم مجھے لائق اور تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں عظیم قوم دوں.
تو ماؤں کا یہ کردار ہوتا ہے. جتنی بڑی ہستیاں گزری ہیں، جتنی بڑی ہستیاں گزری ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا کیا کہنا، آپ کی کیا شان، آپ تو نبی آخر الزمان تھے، لیکن ان کی جو ماں تھی ان کو بھی اللہ پاک نے کیا خوب بنایا تھا کہ جب حلیمہ سعدیہ گھبرائی ہوئی آئی، کہہ رہے آپ کے بچے کے تعلق سے مجھے کچھ اندیشہ ہے. بنو سعد میں تھے، ایام طفولیت گزار رہے تھے وہاں پہ، بخاری کا زمانہ، اور وہاں پہ فرشتے آئے اور بھائی نے ان کے لیے بیان کیا کہ دو لوگ آئے تھے، ایسے ایسے واقعہ پیش آئے تو وہ گھبرا گئی اور لے کر آئی کہ کہیں شیطان کا کوئی اثر تو نہیں ہے، آصف کا کوئی اثر تو نہیں ہے. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ میرے بیٹے کی شان بہت بلند ہے، تم نہیں جانتی، میرے بیٹے کی شان بہت بلند ہے اور اس کی بڑی شان ہوگی. تمہیں اگر جانا ہے تو اس کو میرے حوالے کرنے چاہتی ہو، کرنا چاہتی ہو تو میرے حوالے کر دو. انطلقی راشدہ، تم چلی جاؤ. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی جو ابھی ماضی قریب میں جو بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی ماں کا کردار تھا، ان کی ماں کا کردار تھا. خیر النساء بہتر کا کردار تھا. وہ اپنے بیٹے کو خط لکھا کرتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پوری ملت اسلامیہ کے لیے سوچو اور اس کے لیے سوچنے والا پڑھنے والا دل بن جاؤ. تم اس کے لیے سوچو، میں تمہیں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں. یہ جذبہ مائیں اپنے دلوں میں پالتی تھی، تب ان کی گود میں یہ جیالے اور یہ عظیم سپوت پیدا ہوا کرتے تھے. امام شافعی کو کون نہیں جانتا؟ امام شافعی ان کی ماں انہیں بھیجتی ہیں پڑھنے کے لیے، مکے جاؤ، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، اور پھر وہ چھوٹی سی عمر میں 16-17 سال کی عمر میں امام شافعی مسجد درس پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو تعلیم اور تعلم سے آراستہ کرنے لگے، علم کا دریا بہانے لگے. امام شافعی علی کے رضوان جن کو کہا جاتا ہے، شوکت علی اور مولانا محمد جوہر علی، ان کی ماں بھی اماں کے نام سے مشہور ہوئی. یہ عظیم مائیں جنہوں نے عظیم بچوں کو جنا اور جنہوں نے عظیم